بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بچی چھوٹی ہیں، جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوتا ہے اور آخری وقت ہے، وصیتیں کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرم و حیا کرتی ہیں رسول خدا سے، اتنا سب دینے کے باوجود بھی اتنی وہ ہمت نہیں کر پا رہی کہ رسول خدا سے یہ فرمائیں کہ مجھے اپنی چادر اپنی ابا میں کفن دیجیے گا۔ بیٹی کو بلاتی ہیں، بیٹی سے کہتی ہیں کہ بابا سے یہ کہو، اور بہرحال خدا حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کفن خدیجہ کا ہماری طرف سے، کیونکہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے لوٹا دیا۔ خدیجہ کا آخری لباس خدا کی طرف سے آیا۔ پھر حضرت خدیجہ رسول خدا سے کچھ وصیتیں کرتی ہیں۔ ایک وصیت کیا ہے؟ کہا میری بیٹی چھوٹی ہے، رسول خدا کوئی اسے اونچی آواز میں مخاطب نہ کرے، کوئی اسے اونچی آواز میں بلائے نہیں۔ جانے محترم، رسول خدا جب تک زندہ رہے کسی نے اونچی آواز میں سیدہ سے گفتگو نہیں کی، لیکن رسول خدا کا آخری وقت ہے، حالت بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، بیٹیوں والوں کو اندازہ ہے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ یہ چند بیٹیاں تو تھیں تاریخ میں کہ جن پر آج تک ہم گریہ کرتے ہیں۔ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بیٹی کربلا میں ہے، چھوٹی سی، اسے بھی اپنے بابا سے بڑا پیار ہے، وہ بھی آخری وقت میں اپنے بابا کے گلے لگی ہے۔ یہاں بھی رسول خدا نے سیدہ سے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے آپ ملیں گی مجھے، یہ کہا بی بی کے اپنی روایت اور حدیث کے اندر بیان کرتی ہیں، مجھے بابا نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ سے ملحق ہوں گی۔ وہاں روز عاشوراء جب امام کی سواری کو دیکھا کہ چل نہیں رہی تو کیا دیکھا؟ بچی کھڑی ہوئی ہے۔ نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا۔ بچی نے کیا کہا؟ بابا صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا۔ بچی نے یہی کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑ آئے۔ امام نے کہا بیٹا ابھی ممکن نہیں۔ تو وہاں بھی امام نے بچی سے کچھ کہا ہے۔ مقاتل یہی کہتے ہیں کہ یہی کہا ہوگا کہ بیٹا سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس آئے گی۔ بس عزاداران محترم، یہاں بابا کے سرانے مدینہ میں بی بی بیٹھی ہیں، دروازہ دق الباب ہوا۔ کہا کون ہے؟ کہا دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ابھی ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، بعد میں آنا۔ کچھ دیر پھر گزرتی ہے، پھر دروازے پر کھٹکھٹ ہوتی ہے۔ کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہ ابھی حالت بہتر نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب دق الباب ہوتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، ملائکہ پوچھ کے آ رہے ہیں، آپ کے جانے کی دیر تھی۔ مقتل کہتا ہے 3 دفعہ
یہ ہجوم دروازے پہ آیا ہے 3 دفعہ. ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، دوسری دفعہ انہوں نے دھمکیاں دی، تیسری دفعہ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ علی کو باہر بھیج دیں. بی بی نے کہا کہ میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گا. بی بی نے اپنی حجت تمام کی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بی بی نے کہا کہ شاید یہ بھول گئے ہوں کہ میں کون ہوں. بی بی نے کہا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں. عزاداران محترم، سامنے والے نے کہا ہوا کرے، جو بھی ہوگا ہم اس کے سمیت گھر جلا دیں گے. اللہ. عزاداران محترم، مقتل میں جملے اتنے سخت ہیں کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے. آپ بہت آسان نہیں ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ امام رضا کی خدمت میں جگہ کئی واسطے دیے، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ. بہرحال امام بیٹھے، جیسے ہی امام کو ان کی جد فاطمہ کا واسطہ دیا، کہا کہ امام کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی. تو واسطہ ایسا ہے. عزاداران محترم، انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی. مقتل کہتا ہے کہ دروازے کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ در و دیوار میں سرور کائنات آ گئی، در و دیوار میں آ گئی. بعض مقتل کہتا ہے کہ دروازے میں کوئی کیل تھا، جو سینے میں پیوست ہو گیا. ہاں، اللہ اکبر، اللہ. روز جمعہ ہے یا امام زمانہ، معاف کیجئے گا آپ کے جد کے مصائب ہیں. عزاداران محترم، 40 لوگ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ 40 لوگ تھے. کتنا چھوٹا سا گھر اور 40 لوگ حملہ کرنے والے. مقتل عجیب ہے. بہرحال دھکا دیا گیا، دروازہ جلتا ہوا. بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ دروازے کے اوپر سے چڑھتے چلے گئے. ہاں، زیادہ آسان نہیں. ہم تو بہرحال پڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. آسان نہیں ہے. بس میں چند جملے کہوں گا اور آپ سے التماس دعا. عزاداران محترم، 2 دن ہیں، خدا توفیق دے بی بی کی بارگاہ میں توسل کریں گے. ایک شاعر کا خیال آپ کی خدمت میں کہ بہرحال اس نے بیان کیا کہ جب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ماں پر ظلم کیا جائے تو بچے بیچارے کتنے گھبرائے ہوتے ہوں گے. بس عزاداران محترم، نہ جانے کس طرح ان ننھے ننھے ہاتھوں نے اس جلتے ہوئے دروازے کو ہٹایا ہوگا. مقتل کہتا ہے کہ اس آگ کی تپش سے بی بی کے چہرے کو بھی جلنا پڑا.